نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان المبارک کے مہینے کو اپنا مہینہ بتاتا ہے، اور رمضان المبارک کے روزے میں اللہ سبحانہ و تعالی 3 چیزوں کا ذکر فرمایا، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ذکر فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جسے ملے اور وہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر اپنے اللہ سے بخشش نہ کروا لے، وہ ہلاکت، تباہی، بربادی اور لعنت میں ہے۔ جسے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ اس کی خدمت کرنے سے اللہ کو راضی نہ کر لے، جنت نہ دے دے، وہ بھی ہلاکت، تباہی، بربادی میں ہے۔ اور تیسرا وہ جس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ نبی رسول علیہ السلام پر رحمتیں، اللہ پروردگار کی طرف سے سلامتی کا عرض نہ کرے، دعا نہ مانگے، درود پاک نہ پڑھے، وہ بھی لعنت میں ہے۔ ان 3 چیزوں کا ذکر 3 چیزوں کی حقیقت میں ہے۔ جب کوئی ان 3 چیزوں کی حقیقت میں اسے ادا کرتا ہے تو پہلا عشرہ ہے جو اسے کامیابی دیتا ہے، دوسرا عشرہ ہے جو اس کی کامیابی میں اور برکتیں پیدا کرتا ہے، اور تیسرا عشرہ ہے جو اسے اس کا مقصود، جو اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت رمضان مبارک کے روزے دینے میں ہے، وہ ادا ہو جاتی ہے، اور بندہ ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے پہلے دن جنم لینے والا بچہ پاک، صاف اور معصوم ہوتا ہے۔ یہ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا چلا آیا ہے۔ نصیب والا وہ جو ان عطاؤں میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ جدھر اللہ پروردگار، اللہ کا بندہ، ماں باپ ہوں، ادھر جن پر یہ عطائیں ہوئی ہیں، اولاد، امتی اور اللہ کا بندہ، یہ وہاں نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ عطائیں کرتا چلا آیا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جب اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی محبت، اللہ کا پیار نہیں ہوتا۔ یہ نصیب والا تو وہ ہے جو ان کے حصول میں شامل اور داخل ہو گیا ہے۔ اب ان 3 چیزوں کی حقیقت سن لیجئے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے، جیسے رمضان مبارک کا روزہ ہے کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا لے، جب اللہ پروردگار اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے تو اس میں حقیقت ایمان ہے۔ اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا کا ذکر آیا ہے، ایمان ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کا حکم دیتا ہے اور بخشش دیتا ہے تو اس میں ماں باپ کی رضا ہے کہ وہ خدمت کی جائے جس سے ماں باپ راضی ہو جائے۔ اور تیسری چیز کہ جب اللہ پروردگار ایمان کی، ماں باپ کی خدمت کی حقیقت رضا دیتا ہے تو یہ در حقیقت اللہ کا بندہ ہے جس پر ایمان لانے سے اسے اللہ پروردگار ایمان کی تکمیل میں ماں باپ کی خدمت اور اللہ پروردگار کی عبادت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک اپنی عبادت دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ہر ایک کی اپنی حقیقت اگر کسی کو ملتی ہے تو ان 3 چیزوں سے ملتی ہے۔ اللہ کی عبادت کی حقیقت ایمان سے ملتی ہے، ماں باپ کی خدمت ان کی رضا سے ملتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کی رضا میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے صحابی سے راضی ہو جاتے ہیں تو پتہ ہے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اے اللہ پروردگار، میں تیرے اس بندے سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اللہم صلی